ابھی تو آسانیاں ہیں، ابھی تو آسانی ہے، مشکل دور بھی کربلا اپنا اثر دکھاتی رہی۔ عباسیوں کا بادشاہ تھا، نام اس کا متوکل تھا۔ ماتمیوں کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں۔ متوکل نے، یہ بہت بڑا ملعون تھا، جب اس نے اقتدار سنبھالا اس نے کہا میرا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ میں نے ہر صورت میں کربلا کی زیارت بند کرنی ہے۔ اس سے پہلے اموی دور میں، عباسی دور میں دریائے فرات کا پانی قبر حسین پہ چھوڑا گیا تھا، حل چلائے گئے تھے۔ اس نے کہا میں کربلا کی زیارت بند کروں گا۔ اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی ملعون نے پہلا حکم نامہ، اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کربلا کی زیارت پہ، اتنی مہنگی کر دو حسین کی زیارت کہ حسین کا کوئی عاشق جا ہی نہ سکے۔ مہنگی کر دیں گے، نہ کوئی پیسے بھرے گا، نہ کوئی کربلا جائے گا، زیارت خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس نے قانون بنا دیا، قانون نافذ ہو گیا، اعلان ہو گیا، اب جو کربلا جانا چاہے گا وہ پہلے سرکاری خزانے میں ٹیکس جمع کروائے گا، پھر کربلا جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ماتمی ہیں، ماتمیوں کا سمندر ہے، ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں اور کتنے بندے تائید کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگلے دن عباسی بادشاہ اپنی موت خود مر گیا، اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی۔ میں جملہ پڑھوں جو لطف لینا چاہتے ہوں۔ اس نے زنجیر در ہلایا، دروازہ کھلا، اس نے کہا متوکل کربلا جانا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا میں نے اعلان کروایا، تجھے اعلان نہیں سنا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، زیارت سستی ہو گئی ہے۔ میں سن کے نہیں، زیارت سستی ہو گئی ہے۔ متوکل کا بی بی ٹیکس لگ گیا ہے، جلدی سے چادر کی گرہ کھولی، دینار نکال کے پھینک کے کہتی اٹھا جاؤں۔ متوکل حیران ہو گیا، بڑھیا تو اتنے دینار کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس کو جس نے بلایا ہے اسی نے دیے ہیں۔ کیسے دیے تجھے حسین نے؟ کہہ لگے کل تیرا اعلان سنا، رات روتی روتی سو گئی، حسین سے باتیں کرتی کرتی میرا مولا اس ملعون نے زیارت مہنگی کر دی ہے، میں تو غریب ہوں، میں کیسے آؤں گی؟ اب میں تیری قبر کی زیارت نہیں کروں گی۔ روتی روتی سو گئی، صبح اٹھی تو چادر کے نیچے پڑے تھے۔ متوکل نے کہا قانون بدلو۔ میں نے قانون تبدیل کیا ہے، حسین نے اپنے نوکروں کو گھر آ کے پیسے دیے۔ اسے کہا قانون بدلو۔ قانون کیا بنایا؟ اسے کہا پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو کربلا جائے گا ایک ہاتھ کٹوائے گا۔ اب میں دیکھوں گا بازو کٹوا کے کربلا کون جاتا ہے۔ اگلا دن آیا، زنجیر در ہلا، دروازہ کھلا، متوکل کے تخت کے سارے پائے ٹوٹ گئے، وہی بڑھیا بازو سر پہ رکھ کے کھڑی تھی۔ متوکل دیکھ رہا بی بی اور بڑھیا وہ پیسے والی شرط ختم ہو گئی ہے، کہتی ہاں مجھے پتا چلا ہے، زیارت مفت ہو گئی ہے۔ مفت ہو گئی زیارت، اب تو پیسے نہیں لیتا۔ وہ کہتا بازو کاٹوں گا، دیکھ دینے آئی ہوں۔ اس کا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ ایک بندہ مجمع سے بولے لیکن تائید پوری کرنا۔ متوکل کا بازو سر پہ کیوں رکھا ہے؟ مسکرا کے دیا اب یہ حسین کا ہو گیا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے اسے ہم اونچائی پہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ میرا نہیں رہا، اب یہ ہاتھ حسین کا ہو گیا ہے۔ جہاں تک آنکھوں میں مجھے عشق نظر آ رہا ہے، دلوں میں محبت تمہارے چہروں پہ نظر آ رہی ہے، میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں میرا بادشاہ حسین تمہیں ہر سال اپنے شہر میں بلائی طرح کہنا تھا کہ متوکل نے دیکھے گا اچھا بھیا تم اپنا عشق آزما، میں اپنا ظلم آزماتا ہوں، میں تجھے کربلا نہیں جانے دوں گا۔ اسے جناب سے کہا بھیا کا ہاتھ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، لکھنی اب میں چلی جاؤں کربلا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کہا، جناب نے دوسرا ہاتھ بھی کہا، دونوں بازو کٹ گئے، دیکھے کہتی اب میں چلی جاؤں کربلا۔ اس نے کہا میں نے تجھے کربلا نہیں جانے دینا۔ جناب سے کہا کہ ایک پاؤں کا ایک پاؤں کٹ گیا، ایک پاؤں پہ کھڑی ہے حسین کی آشیں، اور پھر کہہ رہی ہے اب میں چلی جاؤں کربلا۔ اس کا دونوں پاؤں کاٹو، میں تجھے نشان عبرت بناؤں گا، تجھے دیکھ کے بندے کربلا جانا چھوڑ دیں گے۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے، لہو سے بھری ہوئی حسین کی عاشقہ کو درباریوں نے اٹھا کے دربار سے باہر پھینکا، زمین پہ گرنے سے پہلے گھوڑے سوار نے ہاتھوں میں لیا، اس نے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا۔ بڑھیا متوکل کو دیکھا تیرا شکریہ
چل کے جانا تھا